وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. آپ تمام حضرات جانتے ہی ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اپنی رحمت سے یہ عظیم الشان دن دکھایا اور ہمیں اپنی رحمت کی سے اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، جس میں 8 بچیوں نے آج بخاری شریف کی کتاب کی تکمیل کرنی ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ان بچیوں نے جو محنتوں سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو بھی قبول و مقبول فرما کر ان سے اپنے دین کا عظیم الشان کام لے۔ بخاری شریف کی یہ آخری کتاب ہے اور آخری کتاب کی آخری حدیث ہے۔ آخری کتاب کتاب التوحید ہے اور آخری حدیث باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل فرمائی ہے، جس کو آگے چل کر ہم پیش کرنے والے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں وہ بات کروں کہ جو طالب علموں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی یکساں مفید ہو۔ اول تو علمی آدمی نہیں ہوں کہ علمی کوئی بات کروں، البتہ علماء کرام سے علمی باتیں سنی ہیں، لیکن ان علمی باتوں کو اس مجلس میں پیش کرنا میں جسارت سمجھوں گا، گستاخی سمجھوں گا، اس لیے انہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ جو پڑھنے والی بچیوں کے لیے بھی اور تشریف لانے والے مہمانان اعظام کے لیے بھی یکساں مفید ہو۔ البتہ درمیان میں کچھ 2-4 باتیں علمی بھی آ جائیں گی، اس کو بھی اتنا سہل اور آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ سامعین محترم کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک طالب علمانہ اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید سب سے اخیر میں کیوں لائے؟ اس کتاب کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایز اے کتاب جہاں کتاب کے طور پر شروع فرمائی تو کتاب الایمان سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو شروع کیا، اور توحید بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے ساتھ ساتھ
کتاب التوحید کو لے آتے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دم شروع میں کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب کے عنوان سے تو کتاب الایمان بیان کیا، اور جب کتاب کو ختم کر رہے ہیں تو سب سے آخر میں کتاب التوحید لائے۔ حالانکہ ایمان اور ایمان میں توحید کا جو مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور کتاب التوحید میں جو بات بیان کی ہے اس کا تعلق کلام سے ہے، علم اصول سے ہے، عقائد سے ہے، اور اس کے بعد جتنی باتیں بیان فرمائی ہے، طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر مسائل ہیں، وہ سب کے سب فروع ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ کلامیات کو اور اصول کو اور عقائد کو پہلے بیان کرتے اور پھر بعد میں فروع کو اور دوسرے مسائل کو بیان کرتے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ذہین آدمی اور فطین آدمی نے ایسا کیوں کیا کہ سب سے پہلے کتاب الایمان لائے اور سب سے اخیر میں کتاب التوحید لائے؟ اس میں آخر راز کیا ہے؟ میں ایک بات درمیان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ خود ان کی زندگی میں 90,000 سے زیادہ لوگوں نے ان سے یہ کتاب براہ راست پڑھی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 90,000 انسانوں کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ان سے اس کتاب کو پڑھ لینا، اللہ اکبر کبیرہ، بہت مقبولیت کی بات ہے۔ آج کتنی خوشی ہوئی یہ سن کر کے 8 سال کے قلیل عرصے میں یہاں الحمدللہ رب العالمین 60 سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا حفظاً، اور 45 سے زیادہ بچیوں نے الحمدللہ سند علمیت حاصل کی۔ کتنی خوشی ہوئی کہ 8 سال کے اس قدر قلیل عرصے میں اتنے بچوں نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کی صبح کے لیے اس فیض کو جاری و ساری رکھے، اور مولانا مقبول صاحب اور ان کی تمام پارٹی کے تمام دینی امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان کے وہ تمام رفقا جو دام درم قدم سخن جس طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے جتنے پروجیکٹ ہیں دوسرے سارے پروجیکٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ان پروجیکٹ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کی صبح کے لیے جاری و ساری رکھے۔ بلکہ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ تو جاری پروجیکٹ ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں اور بھی کوئی پروجیکٹ ہو، لڑکوں کے لیے، بنین کے لیے، بنات کے لیے، رجال کے لیے، نساء کے لیے، معذورین کے لیے، اور جو کوئی پروجیکٹ ہو، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ کتنی عظیم الشان بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان سے بخاری شریف پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 3ری صدی کے نصف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر آج تک حساب میں کچا ہوں 1534-35 چل رہی ہے،
1400 تقریباً 1200 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ مجھے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، ایک مجمع میں بات کرتے ہوئے حضرت نے کوئی حساب پوچھ لیا، تو وہاں ایک ہندو بنیا کھڑا تھا، حضرت کا بیان سننے آتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ حضرت کا بیان سننے کے لیے، حضرت کے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب حضرت تلاوت کرتے تھے تو ہندو بھی رک جایا کرتا تھا اور حضرت کی تلاوت سنتا تھا، اور جب تک حضرت کی تلاوت جاری رہتی تھی ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ ایسا کلام پڑھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اتنا سحر انگیز اور مسحور کن ان کی آواز کی، پڑھنے کا انداز تھا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی تاثر لیے بغیر نہیں رہتے، تو آیا کرتے تھے سننے کے لیے، ہندو بھی غیر مسلم بھی۔ حضرت نے کوئی مسئلہ پوچھا تو پوچھتے ہوئے کہا کہ یہ کتنا بنتا ہے، تو ایک بنیا بول پڑا اتنا۔ حضرت پوچھا تیرا نام کیا، تو اس نے کوئی سنگھ نام لیا۔ مسلمانوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوئی کہ اتنے لاکھوں کے مجمع میں ایک سنگھ جو ہے بول پڑا، حساب بول گیا۔ مسلمانوں کے لیے حضرت بھی سمجھ گئے، حضرت نے بھی سمجھ لیا، فرمایا ہاں بھائی یہ جتنے مسلمان ہیں حساب کتاب نہیں جانتے، بے حسابے ہیں، دنیا میں بھی بے حساب اور آخرت میں بھی بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت نے ساری وہ جو ہے شرمندگی تھی اس کو حضرت نے لپیٹ دیا۔ تو یہ مجھے بے حساب پر سے یاد آئی کہ مجھے حساب کتاب آتا نہیں، پیسے گننے الحمدللہ آتے ہیں، بس اتنا ہی آتا ہے اور اتنا ہی میرے لیے بس ہے۔ تو اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں کتنے لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایٹ دا ٹائم 5,000 4,000 6,000 بلکہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش، برما، پاکستان اور ہندوستان، ان میں جو چھوٹے موٹے مدارس ہیں، بڑے مدارس اور چھوٹے مدارس، اگر صرف ان کا ہی پتہ کیا جائے تو تقریباً 50,000 کے قریب طلباء ایک سال میں بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، ایک رف اندازے کے مطابق، اور پوری دنیا میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمانیات کے بعد توحید ہونا چاہیے تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں توحید کو پہلے نہیں بیان کیا، توحید کو سب سے آخر میں کیوں لایا، کتاب التوحید کو؟ بڑے اس سوال کے جواب دیے گئے، اور 1200 سال 1300 سال جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، نئی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ کبھی تو یہ سوچ میں آتا ہے کہ واقعی کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوچ کی وجہ سے کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں بیان کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پچھلے دور کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہے، پھر 5ویں صدی کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، پھر 7ویں صدی کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو 15ویں صدی آ گئی۔ 15ویں صدی تک ہر دور کے علماء جو بخاری شریف کے میدان کے شہسوار ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے والے ہیں، وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کر رہے ہیں، یہ وجہ ہو سکتی، یہ وجہ ہو سکتی، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا واقعتاً یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ جو اتنے سارے لوگ بیان کرتے ہیں، سب وجہ کو جمع کیا جائے تو 20 وجوہات بن جاتی ہیں، 20 وجوہات۔ تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہی وجہ تھی، یہ ریزن تھا کہ کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں پیش کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کی،
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو بات میں مجلس بڑی طویل تھی، اور اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی تھی کچھ مجھے معلوم ہے، اور اس کو بیان کرنا اس وقت نہ مقصد ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن من جملہ ان باتوں میں سے اس صاحب نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں یہ پوچھا کہ حضرت، آپ کی بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کے متعلق یا کتاب کے متعلق شراح کرام اپنی طرف سے یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید امام بخاری کے ذہن میں یہ بات ہوگی، دوسرا کہتا ہے شاید یہ بات ہوگی، تیسرا کہتا ہے یہ بات ہوگی۔ تو کیا واقعتاً آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں؟ تو فرمایا الحمدللہ، جب سے میں پردہ کر کے آ گیا ہوں مجھے یہ بتایا جا رہا کہ تمہاری بخاری شریف کے پڑھنے والے یوں پڑھاتے ہیں اور اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ جتنی وجوہات آج تک بیان کی گئی سب کی سب وجہ میرے ذہن میں موجود تھی، یعنی ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یوں کتاب اس طرح لکھی ہے، یہ باب اس طرح لکھا۔ اور پھر مزید آگے جو بات بیان کی خواب میں وہ یہ تھی کہ ابھی تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں ان کتاب کے اور باب کے بیان کرنے کی جہاں ابھی تک شراح کی نظر ہی نہیں، یعنی قیامت تک کی صبح کے لیے جب شراح کرام یہ بیان کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، امام بخاری فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ وہ تمام وجوہات میرے ذہن میں پہلے موجود تھی، اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شراح پر وہ رائے کھل رہی ہے، وہ وجہ کھل رہی ہے۔ ابھی تو بہت ساری وجہ ایسی ہیں جو کھلی نہیں ہے، جو آنے والے وقتوں میں کھلے گی۔ تو اب یہاں کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں کیوں بیان کیا؟ یہاں ایک طالب علمان اشکال ہوتا ہے کہ اسے ایمان کے بعد ہونا چاہیے تھا، یا ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یا ایمان سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایمان سب سے اخیر میں تمام اعمال کے بعد، تمام احکام کے بعد کتاب ختم کر رہے ہیں، تو اس ختم کے بعد بالکل اخیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کیوں لا رہے ہیں؟ تو جہاں بہت ساری وجہ پیش کی گئی، ساری وجہ پیش تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک وجہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بھی ہے جس کا معلوم کرنا، اور بہت آسان بھی ہے اس کا سمجھنا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں کتاب التوحید لا کر پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، اور خود اپنے آپ کو اور ہر دور کے مسلمانوں کو اس بات کی فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، زندگی جس طرح بھی گزر رہی ہے، اس زندگی کے گزرنے کے دوران فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، ہمارا انجام خاتمہ بالخیر۔ میں کتاب ختم کر رہا ہوں تو کتاب ختم کرتے ہوئے توحید، کتاب التوحید لا رہا ہوں، کتاب ختم نہیں ہو رہی، گویا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور میری زندگی میں آخری لمحات آ رہے ہیں، اور میرے آخری لمحات توحید پر ختم ہو رہے ہیں۔ اس سے میں ایک حسن ظن لے رہا ہوں، اس سے ایک نیک فالی لے رہا ہوں، اور تمہیں فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ زندگی میں ایسے کام کرتے ہوئے جانا، ایسا عمل کرتے ہوئے جانا، ایسی فکر کرتے ہوئے جانا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً اسے جنت میں داخل فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، توحید والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر دے رہے ہیں اس پورا مجمع کو جو آیا ہوا ہے بخاری شریف کے آخری حدیث پاک کو سننے کے لیے، اور بخاری شریف کے آخری حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے اور سنانے کے لیے، ان کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے اور التجا کرتے ہیں، اے اللہ
ختم بخاری شریف اور امام بخاری کی برکت سے ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو۔ دوستو، یہی وہ فکر ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے کہ وہ فکر ہے جس نے اکابرین کو ہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، اس فکر نے ان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے، اب بھی میری آنکھوں میں ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد محبوب الصلحاء استاد العلماء قطب ولایت، اور یہ میں حضرت بڑے حضرت نے یہ لقب دیا ہے، اس لیے میں یہ لقب استعمال کر رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں بے حساب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے فیض سے سارے عالم کو مستفیض فرمائے، بالخصوص یورپ والوں کو۔ میں حضرت کے ساتھ ہی تھا جب بڑے حضرت نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، اور دارالعلوم میں حضرت کے کمرے میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور جلسہ ہو رہا تھا، اور حضرت کے کمرے میں اسپیکر لگا ہوا تھا، اور ایک نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا تھا جس میں جہاں دعا نمایاں شیخ کی ہے وہاں دست یوسف کی جلوہ گری ہے، اور پھر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی تھی۔ حضرت نے ہمارے حضرت کو بلایا، مولانا یوسف صاحب کو، اور روتے ہوئے فرمایا، پیارے یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ساری باتیں اچھی اس وقت لگتی ہے جب بندہ ایمان سے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کر لینا میری تعریف، کروا لینا میری تعریف، مگر اس وقت جب میں دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ ابھی اچھا نہیں لگتا، ابھی تو زندہ ہوں، اور زندہ فتنوں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ زندوں کے لیے فتنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اور فتنے میں پھنسنے کے چانس ہے اور ہوتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ اچھا اس وقت لگتا ہے جب بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ تاریخ پر آپ کی ایک منٹ کے لیے میں تاریخ کے پچھلے اوراق پر آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں دو قوم من حیث القوم مسلمان ہوئی ہے، دو قومیں ہیں جو اکٹھی مسلمان ہوئی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اکٹھی مسلمان۔ ایک افغانی قوم ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ایک تاتاری قوم ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوئے تو تھوڑے ہی عرصے میں پوری کی پوری قوم مسلمان ہوئی۔ پر تاتاری قوم کو کس نے مسلمان بنایا؟ تاتاری قوم کیسے مسلمان ہوئی؟ تاریخ میں اس کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس ایک واقعے نے پوری تاتاری قوم کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا، اور اس جملے کی برکت سے اللہ نے پوری تاتاری قوم کو اسلام عطا کر دیا۔ اور تاتاری قوم اللہ اکبر کبیرہ بہت ہی سخت قوم تھی، اور ایسی قوم تھی جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، بہت نقصان پہنچا۔ یہ ابھی میں تاریخ کے اوراق میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا اور تاریخ کی وادی میں آپ کو پھرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے اور بات ختم بھی کرنی ہے، مغرب کی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ ایک شہزادہ، تاتاری شہزادہ، اپنے سفید گھوڑے پر سفید کتا، اعلی نسل کا کتا بٹھائے ہوئے گزر رہا تھا ایک گلی سے۔ سامنے سے ایک اللہ والا مسلمان جس کی داڑھی سفید، جس کی مونچھیں سفید، کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کی آنکھوں کے ابرو سفید ہو چکے، کمر جھک چکی تھی، وہ عصا کے سہارے وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس تاتاری شہزادے نے دیکھا تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی،
اس نے بوڑھے کو چھیڑنے کے لیے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور کسی کو کہا اس بوڑھے کو میرے پاس لے آ۔ اس بوڑھے کو حاضر کیا گیا، اس اللہ والے کو حاضر کیا گیا، اس مسلمان کو حاضر کیا گیا۔ تو تاتاری شہزادہ اس بوڑھے سے، اس اللہ والے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یو بڈھے، تیرے سے تو میرا یہ سفید کتا اچھا ہے۔ یہ جملہ کہا۔ تیری ویلیو کیا ہے، تیری عزت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تیری قدر کیا ہے؟ تجھ سے تو میرا یہ کتا، سفید کتا اچھا ہے جو میں نے گھوڑے پہ آگے بٹھایا ہوا ہے۔ اس بوڑھے نے سر نہیں اٹھایا، سر نیچے ہی ہے، اور نیچے سر رکھ کے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اس تمہارے سوال کا جواب میں آج نہیں دے سکتا، میرے اوپر قرض ہے، اور میرا بیٹا میرے اس سوال کا، تمہارے اس سوال کا، میرے اس قرض کا یعنی جواب کا قرضہ میرا بیٹا اٹھائے گا۔ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، قرض کے طور پر میرے پاس موجود ہے، اور یہ قرض میرے ذمے رہے گا، اور میرا بیٹا یہ قرض اتارے گا اگر تو زندہ رہا۔ اس نے کہا تمہارے پاس جواب ہو بھی کیا سکتا ہے یہی کہ میرا کتا افضل ہے؟ انہوں نے کہا نہ، میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔ گھر تشریف لائے، بڑے پریشان، بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابا چھوڑے نا، فکر مت کرے، ایسے واقعات تو روز ہوتے رہتے ہیں۔ جب سے ہماری بادشاہت گئی، جب سے ہم محکوم ہو گئے، جب سے ہم غلام ہو گئے، جب سے ہم ذلت اور پستی اور خواری کا شکار ہو گئے، روزانہ ایسے ہمارے ساتھ ابیوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ابا، دل بڑا رکھیں، ایسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس سے یہ جواب دیا ہے، تو ابا آپ تو کسی وقت چلے جائیں گے، اس کا جواب کیا دوں گا میں اسے؟ ابا نے کیا عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا بیٹا دیکھنا جب میرے انتقال کا وقت آ جائے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا میں ایمان سے جاؤں گا یا میں مجھے موت مروں گا، یا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی رضا والی موت مروں گا، اسلام پہ مروں گا، یا اس کا الٹا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ میں دنیا سے بے ایمان جاؤں۔ دو حال ہی ہوں گے نا۔ کہا ابا؟ تو کہا دیکھنا اگر میں ایمان کی حالت میں گیا تو پھر یہ جواب دینا، اور اگر میں بے ایمان کی حالت میں گیا تو یہ جواب دینا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، اب باپ کا وہ قرض بیٹے نے ادا کرنا ہے۔ اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کا قرض ادا کرے، باپ کے دوستوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد اچھا سلوک کرے۔ حدیث پاک آپ نے یقیناً اس منبر و محراب سے سنی ہوگی، اور نہیں سنی ہے تو اس میں یقیناً آپ کی کوتاہی ہوگی، اس لیے کہ سنانے والوں نے سنانے میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی، یقیناً سنائی ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جمعہ کے دن آتے ہی لاسٹ منٹ میں ہے۔ اب مسلمان lastminute.com ہی بن کے رہ گیا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں، جو مزدور ہیں، جن کی دکانیں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، آفیسز جاتے ہیں، ان کا تو لیٹ آنا سمجھ میں آتا ہے۔ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ جو بالکل بیکار ہے وہ بھی لیٹ آ رہا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے مسجد میں تو معمول ان کا یہ تھا کہ ہمیشہ پہلے آ جاتے تھے، سب سے پہلے لوگوں میں ہوتے تھے، جمعہ کے دن میں خصوص۔ آخری ایام میں جب آنکھوں کی بینائیوں میں کمزوری آ گئی اور بہت کم دیکھنا شروع کر دیا تو پھر سہارے کی ضرورت تھی تو سہارا لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی لیٹ آیا،
جلدی جلدی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچے تو وہاں جلدی گنو کتنے آدمی ہیں مسجد میں. کہا حضرت آپ 3 میں سے ایک ہے، یعنی 2 آدمی آپ سے پہلے، آپ تیسرا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے پہلے زیادہ لوگ نہیں آئے، میں جلدی آنے والوں میں ہوں. مجھ سے پہلے آج صرف 2 آئے اور میں تیسرا ہوں، الحمدللہ. تو اس نے پوچھا حضرت یہ ایسی کون سی بات ہے، مجبوری تھی، آپ لیٹ بھی آ جاتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً کوئی بات ہے، کچھ سنانا پسند کریں گے، کچھ کہنا پسند کریں گے، اس کے پیچھے کوئی بات ہے جو آپ سنانا چاہتے ہو یا ہمیں بتانا چاہتے ہو، بتا دیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو فرمایا ہاں میں نے اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جمعہ کے دن مسجد کو جلدی جاتا ہے اور امام کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ جمعہ کے دن اپنا مسند سجا کر عرش و کرسی پر اللہ خود جلوہ افروز ہوں گے اور سارے مومنین کا دربار سجے گا، تو جو جمعہ میں سب سے پہلے جا کر امام کے جتنا قریب بیٹھے گا، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے اتنا قریب اس کو بیٹھائے گا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن میں سب سے پہلے چلا جاؤں اور امام سے قریب بیٹھوں تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کے قریب بیٹھنا نصیب. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے اس منبر و محراب سے حدیث پاک نہیں سنی ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، کمزوری ہے کہ ہم جمعہ کو بیان ہوتا ہے سننے کے لیے نہیں آتے، درس ہوتا ہے سننے کو نہیں آتے. استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قاسمی مدت ذل العالی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے قاری عباس صاحب کو کہا ہے کہ تمہیں عالم تبھی مانوں گا جب تم جو ہے درس قرآن دو گے. اور قاری عباس بسم اللہ صاحب نے ان کے حکم پر یہاں درس قرآن بھی شروع کیا، اور آپ جہاں سے آئے آپ کی مسجدوں میں درس قرآن جاری ہوگا، درس حدیث کے عنوان سے، درس فقہ کے نام سے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو جاری ہوگا. آپ حضرات کوشش کریں ان درسوں میں بیٹھنے کی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. انہوں کا قرض ہے اور باپ فوت ہو جائے تو بیٹا صحیح بچہ کون سا ہوتا ہے، نیک بچہ کون سا ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح لڑکے اور سچے بچے کی نشانی بیان فرمائی حدیث پاک میں. وہ کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرتا ہے باپ کے انتقال کے بعد، وہ سنیے حدیث پاک. نہیں سنی ہے تو اپنے علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے جا کر پوچھئے کہ بتائیں ہمیں، اور بالخصوص وہ بچے اور وہ بڑے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ جا کر ضرور پوچھے کہ مولوی صاحب بتائیں وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بیٹے کی نشانیاں بیان کی ہیں، اچھے بیٹے کی پہچان بتائی. تب یہ قرض تھا، قرض دینا ہے. اب بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، وقت گزر گیا، وہ بادشاہ مر گیا، یہ شہزادہ بادشاہ بن گیا. اب بادشاہ تک کی رسائی یہ بزرگ کا بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کوئی انہیں پہنچنے نہیں دیتا. دربان اجازت نہیں دیتے، کوئی دوسرے لوگ اسے اندر لے جانے نہیں دیتے. ایک قرض ہے باپ کا جو ادا کرنا ہے. اچانک اس بچے نے یہ سنا کہ بادشاہ سلامت جو پہلے کا ایکس شہزادہ تھا، پرنس تھا، اب یہ بادشاہ بن گیا ہے، لہذا یہ کسی سفر پہ روانہ ہو رہا ہے اور فلاں جنگل سے گزرتا ہوا اس نے گزرنا ہے. چنانچہ اس نے ساری تفصیل معلوم کی کہ کہاں سے گزرے گا، رات اس کا قیام کہاں ہوگا. چنانچہ اسے معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ پر قیام کرنے والا ہے، وہاں پہلے ہی جا کر چھپ کر وہ درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا. بادشاہ آیا، اس کے ٹینٹ لگے، اس کے حشم خدم سارے تھے، فوجی تھے، سارے لوگ تھے، حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ وغیرہ سارے تھے. صبح ہوئی، آدھی رات جب ہو گئی اور تہجد کا وقت ہو گیا تو اس نے وہیں بیٹھ کر زور زور سے اذان دینی شروع کر دی. بادشاہ بھی سویا ہی تھا، اس کی نیند میں خلل پڑ گیا. آنکھ کھولی، اس نے کہا یہ کون شور مچا رہا، وہ بھی مسلمان اذان دے رہا، پکڑ کے اس کو میرے پاس لے. ان کو پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا تو دے رہا تھا اذان؟ انہوں نے کہا ہاں.
انہوں نے کہا یہ آدھی رات کا کون سا وقت ہے اذان دینے کا؟ اس نے کہا یہ اذان تو بہانہ تھی، در حقیقت مجھے آپ تک پہنچنا تھا، ایک قرض تھا جو میں نے ادا کرنا تھا، اور کب سے ادا کرنا چاہتا تھا، آپ کے محافظ مجھے ادا کرنے نہیں دے رہے۔ کون سا قرض؟ سارا واقعہ سنایا، یاد آ گیا شیطان نے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں یاد آیا، وہ تمہارے والد تھے، کہاں میرے والد؟ کا کیا جواب ہے؟ میں نے اسے کہا تھا میرا کتا افضل ہے تم سے، تمہارے والد نے کہا ابھی میں کچھ نہیں کہتا، میرا بیٹا قرض دے گا۔ وہ کیا ہے قرض؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور میرے والد صاحب کے اس سوال کا، آپ کے اس سوال کا جواب جو بطور قرض کے میرے پاس امانت کے رکھا ہوا تھا، وہ میں یہ دے رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کہا تو غلط ہے، تو غلط نکلا، تو غلط نکلا، میرے والد صاحب تیرے کتے سے افضل ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ پھر انہوں نے سمجھایا، والد صاحب نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا دیکھنا میرا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو شہزادے سے کہہ دینا کہ میں تو غلط تھا، میرے والد صاحب تیرے کتے سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اور بیٹا اگر میں بے ایمان دنیا سے جاتا ہوں تو شہزادے سے کہہ دینا تو سچا تھا، تو اپنی بات میں حق تھا، واقعتاً تیرا کتا میرے ابا سے افضل ہے۔ لیکن چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ایمان پہ، اس لیے جواب یہ ہے کہ میرا والد صاحب تیرے کتے سے افضل ہے، اگر بے ایمان جاتا تو تیرا کتا، تو سچا تھا، تیرا کتا میرے والد صاحب سے افضل ہے۔ شہزادے نے یہ سنا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی گرنے شروع ہو گئی، روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا۔ صبح اسی حال میں ہو گئی، سارے کہہ رہے کوچ کریے، اٹھیے، چلو چلتے ہیں، شکار کے لیے نکلے ہیں، عیش کے لیے نکلے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ کہا نا آج نہیں جائے۔ بار بار اس لڑکے کو بلا کے پوچھتا مجھے واپس سناؤ تیرے ابا نے کیا کہا تھا، واپس سناؤ تیرے ابا نے کیا کہا تھا، واپس سناؤ تیرے ابا نے۔ اور جیسے جیسے یہ سناتے شہزادے پر حال طاری ہو جاتا، روتا رہتا۔ ایک دو دن کے بعد شہزادے نے یہ فیصلہ کر لیا اور سارے مصاحبوں کو بلا کے کہا لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہیں منظور ہے تو منظور ہے، نہیں منظور ہے تو میں بادشاہ چھوڑتا ہوں کہ میں تو مسلمان ہو رہا ہوں۔ مجھے تو اس بزرگ کی بات مان گئی، مجھے تو اس بزرگ کی بات مار گئی، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہے مجھے بادشاہ رکھنا تو میں بادشاہ رہتا ہوں، نہیں منظور ہے تو میں بادشاہ چھوڑتا ہوں، تم اپنے سے کسی کو چن لو۔ ساروں نے کہا کہ حضور جب آپ کافر تھے ہم آپ کے ساتھ تھے، اب جب آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں تاتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ میں کتنے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملا ہوں، کلہم سب کے سب جتنوں سے میں ملا ہوں، 70 بدری صحابہ کرام سے ملا ہوں، بدر میں شریک صحابہ کرام سے ملا ہوں، اور سب کے سب کو میں نے حسن خاتمہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے دیکھا۔ سب ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن خاتمہ نہ ہو، سب ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ہی مانتے ہیں۔ دوستو موت یقینی ہے، اس دنیا کا چھوٹنا اتنا یقینی کوئی چیز نہیں جتنی موت یقینی۔ اور عجیب افسوس کی بات ہے کہ جتنی یقینی بات ہے اس سے ہم اتنے ہی غفلت میں ہیں۔ موت سے کس قدر ہم غفلت میں ہیں۔ اس پورے مجمع میں چند آدمیوں کے علاوہ، چند بزرگوں کے علاوہ ہیں الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو موت کے لیے ایک دم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں یہ مہلت ملی ہو اور چوائس ملی ہو کہ آؤ بھائی اگر تیار ہو تو میں تمہیں لے جانے کے لیے آ گیا ہوں، تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو تیار ہوں گے اور کہیں گے ہم تو موت کے لیے تیار ہیں، ہم کو لے جاؤ۔ موت یقینی ہے، اور پھر اس بات کا پتہ نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔
پھر انسان بھلا کس قدر کیسے آرام کر سکتا ہے، کیسے جو ہے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور گزر سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، جب زندگی کے آخری ایام آ گئے، آخری ایام 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی ان کے انتقال کو 4-5 سال باقی ہے، کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیم چھو، ہارا چھو، اچھے ہو، ٹھیک ہو، آپ کیسے؟ میں بھی اچھا ہوں، آپ کیسے؟ آپ بھی اچھے ہیں۔ فرمایا بھائی جاؤ، ہو گئی ملاقات، ہو گئی خیر خیریت ہو گئی، میں نے موت کی تیاری کرنی ہے، ابھی بہت کچھ کام پڑا ہوا ہے، شاید تمہیں بھی کرنی ہو، نہیں کرنی ہو تو تمہیں نہ کرنی ہو، مجھے کرنی ہے، اچھا مجھے اجازت دو، السلام علیکم، واپس دے دیتے موت کی تیاری کر، اور فکر اس بات کی کرنی ہے کہ میرا خاتمہ ہی وہاں پہ ہو۔ رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا آفر ملتی ہے، ان کے خاون کے انتقال کے بعد ان کو آفر ملتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کہ شادی کر لے میرے ساتھ۔ کہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان شہزادے، اور کہاں رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا جیسی لونڈی باندی کنیز، رنگ کی کالی۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا کا جواب سنیے، کہا میں 4 چیزوں میں مصروف ہوں، اگر یہ 4 چیزوں کا جواب مجھے مل جاتا ہے، میری مصروفیت آپ ختم کر دیتے ہیں، تو حسن بصری میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار۔ تو کوئی بات ہی نہیں، بتاؤ مجھے، یہ پرابلم تو تیرے میں یوں حل کر دیتا ہوں۔ 4 سوال پوچھے، 4 سوال بتانے کا اس وقت ٹائم بھی نہیں، ان میں سے صرف ایک سوال بتاتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مرنا یقینی ہے، اور مرنا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حسن خاتمہ ہوگا یا سوء خاتمہ ہوگا۔ میں اس فکر میں لگی ہوئی ہوں کہ حسن خاتمہ پر میری موت آتی ہے یا سوء خاتمہ پر، میں فکر میں لگی ہوں کہ میری موت حسن خاتمہ پر آ جائے، حسن بصری مجھے لکھ کر دے دے کہ میں ایمان پہ مروں گی تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے رابعہ یہ تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، کہا جب اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے تو میں آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا، مجھے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، عوام سے، میری برادری سے پوچھتا ہوں، ان علماء کرام سے حد درجے کی معذرت کے ساتھ، حد درجے کی اس گستاخی کی معافی کے ساتھ میں اپنی برادری، عوام برادری سے پوچھتا ہوں، ارے میرے بھائی یہ تو مجھے بتا دو کہ ہم نے اپنے حسن خاتمہ کی کتنی فکر کی ہے، موت کی کتنی فکر کی ہے، کر رہے ہیں، موت کی کتنی تیاری کی ہے، کر رہے ہیں، اور حسن خاتمہ کی کتنی فکر کی اور کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اور پھر قربان جاؤں اور پھر قربان جاؤں، میری آل و اولاد اور میری ساری دنیا ان پر قربان کر دوں، میری مراد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے اعمال امت کو بتائے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتائے ہیں، کہ جس کے کرنے سے حسن خاتمہ کی اور ایمان پر مرنے کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اور شمعیں روشن ہو جاتی ہیں، اور مشعلیں جل جاتی ہیں۔ پھر میں اپنی بدقسمتی پر روتا ہوں کہ میرے آقا نے تو ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، مگر ایسے اس با وفا نبی کے ایسے بے وفا امتی ہیں ہم، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ترغیبوں پر اور ان بتائی ہوئی باتوں پر ہم نے توجہ نہ کی۔ وہ اعمال بتا کے گئے ہیں، وہ با وفا نبی ایسے اعمال بتا کے گئے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے حسن خاتمہ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، علماء کرام اور دیندار لوگوں کو چھوڑ کر میں اپنی برادری کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے جیسے لوگوں سے۔
کہ وہ بتائیں نا وہ کتنے اعمال ایسے جانتے ہیں یا پھر کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں، جو جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کتنے کرتے ہیں؟ کسی کو معلوم بھی ہے؟ اور اگر معلوم ہے تو اس پر صبح شام دن رات کتنا عمل ہے کہ چلو بھائی یہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت سے اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب کرے۔ ہم غفلت میں ہیں اور ہمارا دشمن، ہمارے ایمان کا دشمن چست ہے، چالاک ہے، مستعد ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو ایک مضبوط آدمی سے چوری کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے جتنے چور اچک کے لٹیرے ہیں نا، ڈرگی ٹائپ کے اور لوفر ٹائپ کے اور بدماش ٹائپ کے، اگر ایک جوان آدمی وہاں سے گزر رہا ہو اس کو نہیں چھیڑیں گے، ایک کمزور آدمی گزر رہا ہو تو اس کو چھیڑیں گے، اس سے چیزیں چھین لیتے ہیں۔ روز اخبار میں پڑھتے ہیں 83 ایئرس کی بڈھی، 85 ایئرس کا بڈھا، 90 ایئرس اولڈ کا بڈھا، انہوں نے اس کو مکہ مارا، اس کا بیگ لے کر چلے گئے، اس کا پرس لے کر چلے گئے۔ جانتا ہے یہ کمزور ہے، کیا کرے گا؟ گھروں میں گھس جاتے ہیں، روز ٹیلی ویژن پہ، روز اخباروں پہ آپ یہ خبریں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ چور جوان ہو، مستعد ہو، طاقتور ہو اور آدمی کمزور ہو تو پھر اس سے چیزوں کا چھین لینا بہت آسان ہے۔ ہم اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوں، ایمان کے اعتبار اور وقت بھی بڑھاپے کا ہو، جسمانی طور پر بھی کمزور، ایمانی طور پر بھی کمزور، اور شیطان بڑا مضبوط ہے، ہمارے ایمان کا چور اور ڈاکو اور لٹیرا اور رہزن ہے، اللہ نہ کرے ہماری اس ایمانی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کہیں موت کے وقت ہم کو ہمارے ایمان سے محروم نہ کر دے، ہم سے ہمارے ایمان کی دولت چھین کے لے۔ ابا پڑھیے لا الہ الا اللہ، نہ لا، صاحب جواب آ رہا۔ ابا پڑھیے نا لا الہ الا اللہ، لا۔ پھر بیٹا کہہ رہا لا الہ الا اللہ، ابا کے سرانے بیٹھ کر، اور ابا کہہ رہا لا۔ اور ابا بھی کون؟ میرے جیسا نہیں، ابا وہ ہے کہ جسے کم از کم علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 لاکھ حدیثیں زبانی ہے، 30 لاکھ حدیثوں کا وہ حافظ ہے، 10 لہجوں میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا جانتا ہے، دین کے مسائل کا وہ ماہر ہے، اور بیٹا کہہ رہا ابا پڑھیے نا لا الہ الا اللہ، اور ابا کہہ رہے لا لا لا۔ بیٹے بھی رو رہے ہیں، شاگرد بھی رو رہے ہیں، اپنے بھی رو رہے ہیں، بیگانی بھی رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا کو ہوش آیا، آنکھ کھولی، کہا چپ کیوں بیٹھے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، چپ کیوں بیٹھے ہو، میرے ارد گرد بیٹھے ہو، حکم یہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی مر رہا ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تمہارے پڑھنے سے اس کو تلقین ہوگی، وہ سمجھ میں آئے گا، وہ سمجھ جائے گا، وہ بھی پڑھے گا، تو تم کیوں نہیں پڑھتے، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تو ان کا بیٹا کہتا ہے ابا ہم یہی تو کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا، نہیں ابھی نہیں، ہم چپ ہو گئے۔ اچھا تم نے بھی سنا، آپ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے ابا؟ کہا نہیں تو تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا، تو ابھی نہیں ہم کو نہیں کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں تو پھر کس کو کہہ رہے تھے؟ کہا یہ شیطان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کفے افسوس مل رہا ہے اور کہہ رہا احمد تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو میں اس شیطان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں،
ابھی نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، سانس ہے، اس وقت تک تیرے خطرے سے بچا ہوا نہیں ہوں۔ جب ایمان کے ساتھ میری آخری سانس بھی نکل جائے گی پھر تیرے خطرے سے بچ گیا ہوں، ابھی نہیں۔ میں اس سے بات کر رہا ہوں، آخری لمحے تک، آخری لمحے تک اس کی کوششیں جاری ہے۔ اور وہ کہہ رہا حدیث پاک کا بیتاب بادشاہ کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، وہ ان کو ورگلانے آ گیا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ چھوٹے موٹے انسان نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے محدث جلیل، اپنے وقت کے امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ تفسیر کے بیتاب بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وقت نہیں ہے سنانے کو۔ میں بات کر رہا ہوں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، کہ ان کے انتقال کے وقت کس طرح شیطان ان کو بہکانے پہنچ گیا اور کس طرح ان کے ساتھ بحث میں الجھ گیا۔ 360 دلیل حضرت امام فخر الدین رازی قرآن سے شیطان کو دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے وحدانیت پر، اور شیطان فخر الدین رازی سے بحث کر رہا اور 360 دلیل کو توڑ رہا ہے کہ تیری یہ دلیل غلط ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اس سے نہیں معلوم ہوتا اللہ ایک ہے، اس سے نہیں معلوم ہوتا اللہ ایک ہے۔ اس زمانے کے ان کے استاد نے، اللہ نے ان کے ذریعے سے تلقین کروائی، یہ ان کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ فرمایا فخر الدین رازی اس کمبخت کو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ؟ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے، اور اللہ نے حالات ان پر منکشف کیے اور کہا فخر الدین رازی اس کے ساتھ کہاں الجھ پڑا ہے، کہہ دے اس کو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے میرے آواز کو ان کے کانوں تک پہنچایا اور فخر الدین رازی نے شیطان کو کہہ دیا میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور اس کہنے کے ساتھ اللہ نے ان کی روح کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو گیا اس پر، یہ اللہ کا احسان ہو گیا اس پر، ورنہ خطرہ تھا کہ فخر الدین رازی جیسا انسان کہیں شیطان کے ہتھ کنڈے میں مستعمل استعمال نہ ہو جاتا، پھنس نہ جاتا۔ آج کی مجلس میں ایک بات آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا کر جانا چاہتا ہوں دوستو، باقاعدہ علماء کرام محنت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ اعمال قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں وہ اعمال انہوں نے کتابی شکل میں جمع کر دیے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، وہ اعمال جمع کر دیے۔ اب صرف آپ کا کام ہے علماء کرام کے پاس چلے جائیں، ان کے قدموں کو پکڑ لیجئے، بلکہ ان کے قدموں کو چوم لیجئے، صرف پکڑنا نہیں چومنا۔ اور جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کوئی ضد اپنی کرتا ہے پوری کروا لیتا ہے، ان علماء کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر قدم پکڑ کر بلکہ چوم کر ان سے التجا کیجئے کہ خدارا ہمیں اس حدیث پاک اور وہ اعمال اور اس کتاب سے روزانہ چند اعمال یا ہفتے میں ایک دفعہ وہ اعمال پیش کر دیجئے، اور ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کر دے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کئی لوگوں نے ان سے جا کر بڑے بڑے علماء کرام کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے جا کر ان بزرگوں سے پوچھا حضرت کوئی اعمال ایسا بتا دیجئے، کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ اللہ اس سے خاتمہ نصیب فرمائے۔ پھر انہوں نے بھی بتائے ہیں اور پھر انہوں نے بھی آگے بیان کیے ہیں جو سب علماء کرام جانتے ہیں۔ میں اتنی گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس کے حوالے سے ان علماء کرام کی خدمت میں پہنچیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ دعا کر دیں اور بتا دیجئے کہ وہ اعمال کیا ہیں جن کے کرنے سے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس کا ایک پیغام تو یہی ہے، کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں لا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، لوگوں
حسن خاتمہ کی فکر کرو، اس لیے کہ جو شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے وہی انسان کامیاب ہے، وہ انسان جو ساری زندگی عبادتوں میں رہا، ریاضتوں میں رہا، مجاہدوں میں رہا، تلاوتوں میں رہا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کا انجام ایمان پہ نہیں ہوا تو پھر بہت بد نصیب ہے۔ حضرت خواجہ غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ، یہ ملفوظ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتے ہیں کہ شیطان نے 70 لاکھ برس تک اپنے اللہ کی عبادت کی، 70 لاکھ برس تک، لیکن انجام اس کا خاتمہ اس کا برا۔ اپنے عبادت پہ، اپنے ریاضتوں پہ، اپنے اعمال صالحہ پہ غرور و تکبر مت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا، تواضع اختیار کرتے رہنا اور کرنے کے بعد ڈرتے رہنا کہ کہیں مالک کی پاک بارگاہ سے وہ اعمال دھتکار نہ دیے جائیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اور پھر بھی ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنی تو گھر تشریف لائے میرے آقا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے سرتاج مجھے ایک اشکال ہے اس آیت پر، سوال ہے اس آیت پر، میرا حل کر دیجئے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، تو کیوں ڈرتے ہیں؟ شاید اس لیے ڈرتے ہوں گے کہ پورا نہیں دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ جو دیتے تو ہیں مگر پورا نہیں دیتے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ فرمایا نہیں پیاری عائشہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ دینے والے ہیں، اور دینے والے بھی پورا ہے، جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دینے والے ہیں، جتنا دینا بنتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کی کتنی بنتی ہے؟ صدقۃ الفطر کتنا بنتا ہے؟ جتنی دینی ہے اللہ کے راستے میں فرض ہے اس سے زیادہ دینے والے ہیں۔ تو عائشہ نے کہا پھر میرے سرتاج، پھر ان کے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک قبول بھی کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم نے کم دیا ہے، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ دے تو دیا ہے مگر لینے والے نے شاید پسند بھی کیا ہے۔ قبول کے معنی ہے پسند کرنا، لینے والے نے پسند کیا ہے کہ نہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے تو پورا بلکہ پورے سے بھی زیادہ دیا ہے، پتہ نہیں اس کو اچھا بھی لگا کے۔ تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی فکر کرو، وہ اعمال اختیار کریں کہ جن اعمال کے اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہو جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے جو پیغام دیا ہے، جو خوشخبری دی ہے، اللہ یقیناً اس خوشخبری کو ہمارے حق میں بھی پورا کریں گے اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ سوال تھا، ایک طالب علمانہ اشکال تھا کہ کتاب الایمان کے بعد کتاب التوحید کو یا اس کے ساتھ کتاب التوحید کو ہونا چاہیے تھا، سب سے اخیر میں کیوں لائے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توحید کی کتاب ختم کرتے ہوئے توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور توحید کی اہمیت کو ہمارے قلوب اور اذہان میں راسخ کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ کتاب میری کیا ختم ہو رہی ہے، سمجھو تمہاری زندگی اور میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور جب زندگی ختم ہو رہی ہو تو اس بات کا اہتمام ضرور کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو توحید لے کر جائیں، ایمان لے کر جائیں، حسن خاتمہ کی دولت سے جائیں، اس کے لیے محنتیں کریں، اس کے لیے دعائیں مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے ایک بڑی عجیب دعا بتائی ہے، دل چاہتا ہے وہ بتا دوں۔
وقت تو پورا ہو رہا ہے، لیکن جی چاہتا ہے میں یہ وظیفہ آپ کو بتا دوں، کریں گے؟ علماء کرام تو کرتے رہتے ہیں، اور میں اپنے جیسے میری اپنی برادری سے پوچھتا ہوں، آدھی پڑھی لکھی برادری، کچھ پڑھی ہے کچھ ان پڑھ ہے، ان برادری سے پوچھ رہا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ تو کوشش یہ کریں، حضرت نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ پڑھیں گے آپ حضرات؟ اور حدیث پاک میں بے شمار اور اعمال ہیں، اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا، مختلف اعمال ہیں، ہر اعمال کو کرنا، اس لیے کہ مسئلہ بڑا نازک ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے دوستو، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ میں دہراتے ہوئے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اچھی طرح یاد ہے، جو میں نے اپنے حضرت سے سنا تھا، اور حضرت اسٹوک آن ٹرن میں ایک صاحب کا جنازہ تھا، اس جنازے پر حضرت نے بیان کرتے ہوئے جملہ کہا تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا وہ مسلمان جو دنیا سے جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، فرمایا ان کے بارے میں 96% 96% ایسے لوگوں کا ایمان مرتے وقت شیطان چھین لیتا ہے، زندگی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن موت کے وقت ان کا ایمان شیطان سے چھین لیتا ہے۔ بھائی بہت سنگین مسئلہ ہے میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے اس مقدس گھر میں، اس مقدس وقت میں، اس مقدس ساتھ میں ان علماء کرام اور بزرگان دین اور شیوخ الاحادیث کی موجودگی میں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں آنے والے مردوں کو اور عورتوں کو اور سننے والے تمام لوگوں کو، چاہے وہ گھروں میں سن رہے ہوں اور جب جب یہ بات میری سنتی جاتی رہے، کیسٹ کے ذریعہ، ویڈیو کے ذریعہ اور آڈیو کے ذریعہ، اور جس طرح بھی یہ آواز پہنچتی رہے ان لوگوں تک، اور جو اس پر آمین کہیں، اے اللہ ان بزرگوں کی اور ان حدیث کی اور اس جگہ کی برکت سے انہیں حسن خاتمہ نصیب، مجھے بھی ان کے ساتھ، ہم سب کو اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ تو ایک تو مضمون اس حدیث پاک کا یہ، اور دوسرا مضمون کتاب التوحید میں بھی آخری باب حضرت امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے ترازو قائم کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہے نا اللہ کا ایک نام العدل ہے، اگر اللہ انصاف کرنے والا نہیں تو پھر کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک سراپا انصاف کرنے والے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کا ترازو کیوں قائم کریں گے؟ پتہ ہے اگر نہیں قائم کیا نا تو بھی انصاف ہے، کسی کو کہا تو جنتی ہے، کسی کو کہا تو جہنمی ہے، تو جو اللہ کہیں گے جس طرح وہ ویسے ہی ہوگا۔ وہ جہنم کے لائق تھا، اس کو جہنم میں بھیجا، جنتی تھا وہ جنت کے لائق تھا، اس کو جنت میں بھیجا۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے انصاف کا ترازو قائم کرنے کی؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں انصاف کرنے والا ہوں اور انصاف ہو رہا ہے، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو انصاف کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیکھ، ایک تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کام ہو رہا ہے، اور ایک ہے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن میزان عدل اس لیے قائم کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ نظر بھی آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کر رہے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف ہی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو تسلی کرانے۔ اس باب سے حضرت امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو اور سبق دے رہے ہیں
کہ لوگوں یہ مت بھولنا قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد ہمارے تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، اور ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو وزن کرنے والے ہیں۔ لہذا وہ بڑا عجیب وقت ہونے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عدل کو قائم کر کے انصاف کا مظاہرہ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے نیک عمل یہ ہیں، تمہارے برے عمل یہ ہیں۔ ایک نیکیوں کا پلڑا ہوگا، ایک گناہوں کا اور برائیوں کا پلڑا ہوگا، اور نیکیوں کے پلڑے میں نیکی رکھی جائے گی، برائیوں کے پلڑے میں برائی رکھی جائے گی، اور پھر چھوٹی چھوٹی برائی اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی رکھی جائے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک سے یہ مضمون ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کا پلڑا جھک جائے گا، وہ انسان جنتی ہوگا، اور جس کا پلڑا برائیوں کا جھک جائے گا وہ انسان جہنمی ہوگا۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے بالکل اخیر میں حضرت امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون بھی دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو اور ایسے اعمال کرو جو قیامت کے دن جب ترازو میں رکھے جائیں تو وزنی بھی ہو۔ کثرت عمل کافی نہیں، اعمال کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزنی ہونا بھی ضروری ہے۔ اعمال کے اندر وزن پیدا کرو، اور انتہائی مختصر وقت میں اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، دو جملوں کے ساتھ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو حدیث پاک کو ختم کروں گا، اس لیے کہ مغرب کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوستو، اعمال کے اندر وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو، اگر اس کے اندر یہ دو شرطیں ہوں گی بڑا وزنی ہوگا، اور بڑا سے بڑا عمل بھی ہو اگر دو شرطوں میں سے خالی ہو یا ایک شرط سے بھی خالی ہو، بڑا عمل ہوتے ہوئے بھی قیامت کے دن وہ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں، وہ دو عمل کیا ہیں، وہ دو فکر کیا ہے، وہ دو سوچ کیا ہے، وہ دو طریقے کیا ہیں، وہ دو ذریعے کیا ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اعمال صالحہ کے اندر وزن آتا ہے۔ تو ایک اخلاص نیت، جسے اخلاص کہتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یقین کیجئے کہ اس کے اندر اتنا وزن ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا عمل کر دیا جائے اور غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو بالکل خوش پسا ہوتا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں۔ اس لیے اپنے عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص، اور عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ شرط ہے صدق۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں کہ وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اتباع سنت کے مطابق ہو آپ کا وہ نیکی کا عمل۔ صرف نیکی کا عمل رہا، اخلاص بھی بہت ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس عمل میں کوئی وزن نہیں، اور کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر ہے لیکن اخلاص میں کمی ہے اور نیت میں کھوٹ ہے، اس کا بھی کوئی وزن نہیں۔ لہذا جتنے بھی نیکی کے کام ہم کریں، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، جو بھی اعمال ہماری زندگی میں صادر ہوں اعمال صالحہ، یہ دو شرط اعمال کرنے سے پہلے، جماعت والے کہتے ہیں کہ کرنے سے پہلے، کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد چیک ضرور کر لیا کرو۔ ایک یہ ہے کہ دیکھو میری نیت کیسی ہے، کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے دوران، کام کرنے کے بعد، اور دوسرا یہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے کیا اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نے کی ہے۔ یقین کیجئے کہ جب بندہ ان دو شرطوں کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اتنا بڑا بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے نامہ اعمال میں رکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔
ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو اعمال کر کے گئے ان کے اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حالانکہ دیکھنے کے لیے جائے نا تو بعض صحابہ کرام ایسے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، ہم تو جم پل مسلمان ہیں نا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 12 سال سے مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سال تک، 70 سال تک، کسی نے 40 سال پڑھی، کسی نے 50 سال پڑھی، کسی نے 30 سال پڑھی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان میں سے کسی کی زندگی 2 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 10 سال، آدھی زندگی زمانہ جاہلیت میں گزر گئی اور آدھی زندگی اسلام میں گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی ساری امت مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری امت کے اعمال مل کر ایک صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، فرمایا اگر پوری امت کو، صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت مسلمہ کو پوری ایسی عمر مل جائے جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی، اور یہ ساری کے ساری عمر ان کی عبادت میں اور اطاعت میں گزرے، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے وہ ساری عبادتوں کو اور طاعتوں کو ایک پرلے میں رکھ دو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھ دو، کہا پوری امت کے عمر نوح کے اعمال مل کر بھی ایک صحابی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں۔ یہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں اور وہ بھی عشرہ مبشرہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا وجہ تھی ان کے اس عمل کی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر! بڑے بڑے صوفیان اعظام اور پھر بڑے بڑے محدثین اعظام، مفسرین کرام اپنے اپنے ذوق سے، اپنے اپنے کلام میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عبادتوں کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے صدقے اور برکت سے انہیں کمال درجے کا اخلاص ملا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تم سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بہت پہاڑ جیسا ہو وہ پہاڑ بھی، چھوٹا موٹا نہیں، اور دوسری طرف میرا ادنا سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے ادنا ایک آدھی مٹھی اور ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اخلاص کہاں سے؟ اخلاص بڑی دولت ہے، اتباع سنت بڑی دولت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف ختم کرتے ہوئے یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں، بھیا یہ مت سوچو کہ بھائی کر لیا اور ختم ہو گئی بات، اب ایک مرحلہ آنا باقی ہے، موت کے بعد سب سے اخیر میں ایک مرحلہ آئے گا۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ میزان عمل کا ہے، اعمال کے تولے جانے کا ہے۔ کوشش یہ کرو ایک تو عمل ہو اور پھر عمل بھی ایسا ہو کہ جو وزندار ہو، تاکہ قیامت کے دن یہ اعمال تمہیں اللہ کے یہاں سے بلند درجے دلا سکے۔ آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان کرنی تھی، اور اس باب کا مقصد کیا ہے؟ معتزلہ پر رد کرنا ہے۔ یہ بڑی ابحاث ہے جو آپ نے علماء کرام سے سنی ہے۔ میں نے 2 چھوٹی چھوٹی غرضیں، ایک کتاب التوحید کو اخیر میں لانے کی اور ایک اس باب کو سب سے اخیر میں لانے کی میں نے بیان کر دی ہے۔ اب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس پر 1-2 بات کر دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ آگے چل کر اس کی فضیلت آئی ہے کہ 2 کلمے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، لیکن جب قیامت کے دن ترازو میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے۔ اور اتنے وزنی کیوں ہوں گے؟ ہے تو کام تھوڑا موڑا، اور پھر وزن اس کا اتنا زیادہ، ایسا کیوں کہ کام تو تھوڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب بھی تھوڑا ملنا چاہیے۔ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبتان الی الرحمن، 2 جملوں پر غور کرنا۔ ایک اس لیے اس میں وزن آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ محبوب ہے،
اور دوسرا الرحمن کا جملہ لا کر بیان کر دیا کہ یہ تمہارے عمل کا اتنا ثواب نہیں ہے مگر رحمت والا رحمان اپنی رحمت سے تمہیں اتنا ثواب دے رہا ہے۔ وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحمان ہے کہ تمہارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے نتیجے میں اتنا ثواب دیا کہ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے۔ وہ ہے سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ سبحان اللہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث 2 مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے، زہیر ابن حرب کے حوالے سے اور قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے، کتاب الدعوات میں اور کتاب الایمان والنذور میں، اور بچیوں نے اپنے اپنے محترم اساتذہ کرام سے اور اپنے اپنے استادوں سے، علاماؤں سے یقیناً اس حدیث پاک کے ما لہ ما علیہ پر کلام سن لیا ہوگا، اس لیے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 تعریفیں کر رہا ہے، 3 طرح سے اپنے پروردگار کی عظمت کو، شان کو بیان کر رہا ہے۔ ایک اللہ سے کہتا ہے سبحان اللہ ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو تمام، اسبح اللہ عن النقائص کلہا۔ حافظ ابن حجر نے اس کا ترجمہ یہ کیا رحمہ اللہ کہ اسبح اللہ عن النقائص کلہا، میں اپنے پروردگار کی تعریف کرتا ہوں، ایسی تعریف، اور تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار میں کوئی عیب نہیں ہے، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ اور وبحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، میں اپنے پروردگار کی پھر ایک بار تمام نقائص سے پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی اتنی عظمت بیان کرتا ہوں جیسے اس کی شان ہے۔ یہ 3 تعریف کی بندے نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کے لیے خوبیاں ثابت کی، اللہ کے لیے پاکیزگی اور نقائص سے براعت اللہ کے لیے ثابت کی۔ علماء لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو شخص اس جملے کا پابند بن جاتا ہے، اس جملے کا نگراں بن جاتا ہے، اس جملے کا ذاکر بن جاتا ہے، کہا نیت یہ نہ ہو، نیت تو اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرنی ہو، اپنے پروردگار کی خوبی بیان کرنی ہو، اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرنی ہو، فرمایا مگر جو بندہ اس کلمات کا ذاکر بن جاتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اور کثرت کے معنی کیا ہے؟ ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت کثرت کے معنی کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں جملہ کو کثرت سے پڑھو، تو کتنا پڑھو؟ کثرت کا کوئی ڈیفینیشن، کوئی تعداد مقرر کر لو۔ حضرت نے فرمایا کہ کثرت کی کم از کم تعداد 300 ہے، اور 300 سے بڑھ کر پھر لا تعداد ہے۔ فرمایا عموماً ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ کثرت جب لکھا جائے تو مراد 500 مرتبہ ہوتا ہے، کم از کم 300 مرتبہ، عام حالات میں 500 مرتبہ، اور پھر زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا جو شخص اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا بن جائے، یعنی دن میں کم از کم 300 مرتبہ پڑھنے والا بن جائے اور عام حالات میں 500 مرتبہ پڑھنے والا بن جائے، اللہ اس جملے کی برکت سے اسے 3 انعام عطا کرتے ہیں۔ اور ان 3 انعام پر اپنی بات ختم کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی پڑھنے کا پابند بنا دے اور اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 300 مرتبہ کم از کم، اور عام حالات میں 500 مرتبہ اچھا ہے، اور پھر جس کے بعد جتنا زیادہ مرضی ہے پڑھتے رہو۔ فرمایا جو انسان اس کا پابند بنتا ہے اللہ اسے 3 انعام عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت والے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے کہ کسی نے کسٹر بھیج دیا تو چھوٹی بیٹی نادانی میں کہتی ہے امی اس کی پلیٹ دے آؤں، امی کہتی ہے رکھ کے رکھو، غیرت والی امی کہتی ہے کہ غیرت رکھ کے رکھو، ہمارے یہاں بھی جب کسٹر بنے گا، کوئی چیز بنے گی، اس کے گھر واپس کرنی ہے۔ اس نے پلاؤ بھیجا ہے، بیٹا پلیٹ ادھر ہی رکھو،
ہم پانڈا خالی نہیں بھیجیں گے، واپس بریانی اور کچھ بنا تو ہم واپس بھیجیں گے۔ ایک معمولی غیرت رکھنے والی کوئی عورت کسی کے گھر خالی کوئی چیز بھیجے تو خالی پانڈے بھیجتے ہوئے اس کی غورت گوارا نہیں کرتی۔ تم نے اللہ کی اتنی بڑی زبردست تعریف کی، اللہ اس کا انعام نہیں دیں گے؟ جزاء وفاقا، سورہ اما یتساءلون میں، سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ، اور جیسا کرو گے ویسا اللہ بدلہ دیں گے۔ اللہ کی آپ نے 3 تعریف کی، اللہ فرماتے ہیں اس پر میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ تم نے کہا نا سبحان اللہ، تیرے کہنے سے تو میں پاک نہیں ہو گیا بندے، تیرے کہنے سے پہلے بھی میں پاک تھا، تیرے کہنے سے تو میں پاک نہیں ہوا کہ تو نے کہا سبحان اللہ، تیرے مجھے لفظ کی ضرورت تھی، تیری گارنٹی کی ضرورت تھی، تیرے انڈورسمنٹ کی ضرورت تھی، تب میں پاک ہوتا، نہ تیرے کہنے سے ہی میں پاک تھا۔ مگر بندے جب تم نے کہا نا سبحان اللہ، تیرا کہنا مجھے پسند آیا اور میں اس کے نتیجے میں انعام دیتا ہوں۔ کیا انعام دیتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں نقائص اور تمہیں رذائل سے، بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے پاک کر دوں۔ تم نے میری تعریف کی کہ اللہ ہر بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ میں تو تیرے کہنے سے پاک تھا مگر تیری تسبیح کرنا مجھے پسند آیا۔ بندے اب میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ میں تیرے اس پڑھنے کی برکت سے تجھے بھی برائیوں سے پاک کروں گا۔ اللہ کے گھر میں قسم کھا کر بیٹھ کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، مغرب کا وقت داخل ہوا، چاہتا ہے بلکہ ہو گیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس شخص کے اندر برائیاں تھیں، شرابی تھا، ڈرگی تھا، زانی تھا، جواری تھا، روتا ہوا آیا استاد جی چھوڑنا چاہتا ہوں چھٹتا نہیں، چھوڑنا چاہتا ہوں چھٹتا نہیں، ریئلی آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، لیکن میں نہیں نکل سکتا، برائیاں ہیں میرے اندر۔ استاد جی کوئی وظیفہ دے دو، کچھ دعا کر دو۔ میں نے اسے کہا بیٹے ایک میرے ساتھ پرومس کر دو۔ پرومس؟ میں کہا کیا پرومس؟ میں نے کہا باوضو ہو کر، گھر میں ہو تنہائی میں ہو، مسجد میں ہو تنہائی میں ہو، قبلہ رو ہو کر 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے۔ اس نے کہا اس دار ہے، اتنا ہی ہے؟ میں نے کہا میرے گناہ چھوٹ جائیں گے؟ میں نے کہا گناہ چھوٹ نہیں جائیں گے، چھڑوانے والا چھڑا دے گا، چھوٹیں گے نہیں۔ اگر چھوٹنے ہوتے تو کب کے چھوٹ جاتے، مگر اس کلمے کی برکت سے چھڑوانے والا چھڑا دے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں، 10 اور 10 نہیں، سینکڑے لوگوں نے اس سبحان اللہ کی تسبیح کی مداومت کی، 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اللہ نے انہیں بری عادتوں سے بچا لیا، ہٹ گئے۔ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ بڑے غیرت والے ہیں، کہتے اچھا بندہ تو مجھے کہتا ہے سبحان اللہ اور پھر میں تمہیں گندا رہنے دوں، یہ نہیں ہوگا۔ میں اس کلمے کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہاری گندگی دور کروں گا۔ اور وہ بھی حمدہی، جب بندہ اس کے ساتھ ملا کر کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا تو نے میری خوبیاں بیان کی ہے تو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا کہ تمہارے اندر خوبیاں داخل کر دوں گا۔ ایسے ایسے طریقے سے بندے کے اندر اللہ خوبیاں، اور وہ خوبیاں کہ جس کو لوگ دیکھیں تو اس کی تعریف کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ خوبیاں انسان کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ العظیم جب پڑھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کلمے کی برکت سے لوگوں میں اسے عزیز اور عظمت والا بنا دیتے ہیں، لوگوں میں وہ قدرداں ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی عزتیں ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمتیں بڑھ جاتی ہے۔ وہ انسان جو کل رستوں میں گھوم رہا تھا، لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ کی قسم بخاری شریف ختم کرا رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کلمے کی برکت سے ایسا عزیز بنا دیا، دنیا حیران ہے کہ کل کا چور آج کا اتنا عظمتوں والا کیسے ہو گیا۔ کل کو جس کو ہم گالی دے کر یاد کرتے تھے آج اس کی اتنی شان کیوں ہو گئی؟ ارے بندے تجھے پتا نہیں، تیرے پر ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتا، لیکن سبحان اللہ العظیم کی برکت سے اللہ نے اس کو عظمتوں والا بنا دیا۔ نیت نہ ہو لیکن اللہ انعام تو ملنا ہے، اس انعام کی غرض سے آپ بھی پڑھیں تاکہ اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کرے، اللہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرے، اللہ ہماری عظمتیں لوگوں کی نگاہوں میں ڈالیں۔ اور عزیز ہونا اور عظمت ہونا کوئی
کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں ذلیل ہوں اور لوگ مجھے ذلت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اپنی ذلت کی نگاہ، اپنے آپ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھو، لیکن اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں عظمت والا بنائے۔ دعا ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے، مجھے اپنی آنکھوں میں گرا دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں عظمت والا، شان والا، بڑا بنا دے۔ جس کا بچہ غلط رستے پر جا چکا ہو اور وہ چاہتا ہو، سنسیئرلی وہ بچہ بھی چاہتا ہو، اس کی ماں چاہتی ہو، بچہ نہ چاہتا ہو، ماں چاہتی ہو، باپ چاہتا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور روزانہ 500 مرتبہ کم از کم باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، اور کوئی پانی ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی روٹی ہو جو بچہ کھاتا ہو، پڑھ کے دم کر کے اسے کھلا دیں۔ پھر ان عظمتوں کے، اللہ کے ان کلام کے اور اللہ کے انعام کے کرشمے کو دیکھیے کہ کس طرح اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں راہ ہدایت اور راہ مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس ختم بخاری شریف کو قبول فرمائے، پڑھانے والوں کے علوم میں اللہ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی کوئی دنیاوی حاجات ہوں، ضروریات ہوں، مشکلات ہوں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہوں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ بچیاں جنہوں نے یہ پڑھا ہے آج فارغہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے، اور اللہ ان سب کو مولانا مقبول صاحب اور ان کی پوری ٹیم اینڈ کمپنی کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، اور جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب بچیوں کو آج کا یہ عظیم الشان دن اللہ ان کو دیکھنا بھی نصیب کرے، اور پھر مولانا کی جتنی ضرورتیں ہیں جس کا مجھ سے پہلے جو ہے اناؤنسر صاحب نے، امام صاحب نے تذکرہ کیا، ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، قرض ہیں، اللہ تعالیٰ اس ختم بخاری کی برکت سے اللہ ان کے قرضوں کو بھی اپنی رحمت سے جلد از جلد ادا فرمائے، اور اللہ ہماری دولت کو، ہماری ثروت کو، ہمارے خیر کو، ہمارے مال کو اس عظیم الشان کام کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اور ہر شعبہ یقیناً اللہ کو پسند ہے۔ جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، جس شعبے میں آپ خرچ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ معروم نہیں رکھے گا، مگر یاد رکھیے کہ دین کا وہ شعبہ جس سے دین کو بلندی ملتی ہو، دین کو عظمتیں ملتی ہو، اس پر خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، جس سے دین کو بلندی ملتی ہو۔ عام طور پر قاعدہ بتایا، 1 دو گے 10 ملے گا، لیکن وہ دین کا شعبہ کہ جس پر خرچ کرنے سے اللہ کے دین کو سرفرازی اور سربلندی ملتی ہے، وہاں اس کے بارے میں اللہ کا ضابطہ بدل دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 مل جائے گی، مگر ایسی جگہ خرچ کرو کہ جہاں دین کو عظمت اور شان ملتی ہو، تو اللہ کا ضابطہ بدل گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک خرچ کرو، کم از کم اس سے 700 واپس لے جاؤ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاں سے دین کو عظمتیں ملتی ہیں، وہاں خرچ کرنے پر کم از کم ایک پر اللہ 700 عطا کرتے ہیں۔ آئیے نا، آپ کا مدرسہ مقروض ہے، اور اس مدرسے کی بہاریں آپ نے دیکھی، اس مدرسے کا لگایا ہوا پودا اور اس پودے سے نکلتے ہوئے پھول اور اس پھول سے مہکتے ہوئے خوشبو آپ نے سونگھی ہے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ ارادے کرتے ہوئے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس مسجد کے اور اس ادارے کے جتنے قرض ہیں، ان قرض کی ادائیگی میں جس قدر ہم سے تعاون ممکن ہوا ہم تعاون کریں گے۔ اللہ آپ کی اس نیت کو بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔